اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے، اس امت کے لیے تعلیم بھی ہے۔ بشارت یہ ہے کہ یہ ظلم کا اندھیرا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا، سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کریں اس گھڑی کو جب آپ کا رب حلفیہ کہتا ہے کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے قریب ان یہودیوں پر اللہ بھیجے گا ایسی قوم کو جو انہیں دردناک عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں دردناک عذاب دے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب سخت اور بہت جلد کیا ہے انتقام لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کوئی اپنی غلطی کی معافی مانگ کر اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو ایسے ہی وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے، مہربانی کرنے والا بھی۔ تو قرآن کی اس آیت میں بشارت دے دی گئی کہ ان کا جو ظلم کا سلسلہ ہے یہ بہت دیر تک نہیں چلنے والا۔ اللہ پاک ایسی قوم ان کے سامنے لا کر ٹھہرا کرے گا جو انہیں ایسی دردناک سزا دے گی جو آج تک یہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے اس سے بھی خطرناک ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت حالت ایسی ہوگی کہ چن چن کر کیا ہے ان کو مارا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہ جا کر چھپے یا کسی درخت کے پیچھے بھی یہ جا کر چھپے تو اللہ اس درخت کو اس پتھر کو گویائی عطا فرمائے گا اور وہ فوجی کو چیخ کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو پکڑ کر قتل کر دو، اس کو پکڑ کر قتل کر دو۔ ایسا وقت آئے گا، اللہ پاک ضرور کیا ہے ایسا وقت لائے گا، لیکن سرے دست جو حالت ہے وہ آزمائش کی حالت ہے۔ سرے دست جو معاملات چل رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کے لیے انتہائی نازک معاملات ہیں۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، ایسے وقت میں پورے روئے زمین میں مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہوں گے تو اس کی بات بھی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مسند بزار کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سند حسن کے ساتھ امام بزار نے اس کو روایت کیا، جب فتنے بپا ہوں گے تو ایمان تو شام میں رہے گا، اور اس کے بعد فرمایا اس وقت سب سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جو بیت المقدس میں ہوں گے، اس کے اطراف و اکناف ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں روئے زمین میں بہت سے ایمان والے ہیں، ہر خطے میں ایمان والے ہیں، لیکن جو ایمانی شان ان فلسطین کے مسلمانوں کی ہے، اللہ اکبر، دنیا کا کوئی مسلمان وہ ایمانی کیفیت نہیں لا سکتا، وہ ایمانی کیفیت نہیں لا سکتا۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایسی ذہنی تربیت کی گئی ہے، ویڈیو سامنے آتے ہیں تو اسے دیکھنے کے بعد انتہائی حالت کیا ہے خراب ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، بمباری میں سارا جسم لہولہان ہو چکا ہے، سر پر کیا ہے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہاتھ زخمی ہیں، اس کے باوجود اس بچے کو پوچھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک سناتا ہوا نظر آتا ہے، پیارے آقا کی حدیث سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی شان تو کیا نرالی شان ہے، اللہ اس پر انعام کرتا ہے، یہ شکر کرتا ہے، تب بھی کیا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، تب بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ایمانی کیفیت کیا ہے۔ ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے۔ آج ہمارے لیے ساری راحتیں موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، اللہ نے ہمیں کھانے پینے کی کمی نہیں کی، اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے آرام دہ مکان دیے ہیں، عمدہ لباس ہم پہنتے ہیں، اپنوں میں ہیں، اپنے بچوں کو دن رات ہمارے سامنے کھیلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اسلام کے حوالے سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بیزارگی محسوس کرتے ہیں۔ 100 میں 10% مسلمان ایسے ہوں گے جو پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے، اپنے معاملات کو صاف رکھتے ہوں گے اور اسلام کو ہر پہلو پہ کیا ہے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ ورنہ کیا ہے 90% تو ہمیں ایسے ملیں گے ساری نعمتیں کھاتے ہوئے، ساری راحتوں میں ہوتے ہوئے بھی ذرہ برابر ہمیں اسلام کی پرواہ نہیں ہے۔
لیکن ایک وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، ایک وہ بیت المقدس کے مسلمان ہیں، ایک وہ غزہ پٹی کے مسلمان ہیں، بڑے تو بڑے ہیں، ارے چھوٹے بچوں میں بھی وہ ایمانی کیفیت ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں۔ سارا گھر تباہ ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے ہیں، بیوی مر گئی ہے، پورا گھر جو ہے قبرستان بن گیا ہے، اس کے باوجود اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو الحمدللہ میں بہتر ہوں کہتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ جگر، یہ قوت، یہ ایمانی کیفیت جو صحابہ میں ہمیں سننے میں ملتی تھی، جو تابعین میں ہمیں سننے میں ملتی تھی، آج اگر کہیں ملتی ہے تو وہ فلسطین میں ملتی ہے، آج ملتی ہے تو وہ ہمیں بیت المقدس کے اس حصے میں ملتی ہے۔